محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت سے پورا عالم واقف ہے۔ آج ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ایک عالم دین تشریف لائے، اس غرض سے، اس نیت سے کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو جاؤں، مرید ہو جاؤں، اس لیے کہ آپ کا چرچا عالم دین متقی پرہیزگار جو تھے انہوں نے سن رکھا تھا۔ آپ کے خانقاہ میں تشریف لائے اور پورا دن خانقاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات کو دیکھتے رہے کہ آپ خانقاہ شریف میں تمام آنے والے لوگوں کی پریشانیوں کے حل بتا رہے ہیں، دکھیوں کے دکھ کو دور کر رہے ہیں، ان کے مسائل کا حل کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو آپ کی خانقاہ میں آ رہے ہیں ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ پورا دن یہی معمول آپ کا رہا۔ جب رات ہوئی، عشاء کا وقت ہوا، تو وہ عالم دین متقی پرہیزگار جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دی جائے تو میں یہاں سے روانگی لوں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آخر آپ میری خانقاہ میں آئے کیوں تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کس ارادے سے آپ آئے تھے؟ وہ صالح متقی پرہیزگار عالم دین نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا چرچا سن رکھا تھا اور میں یہ نیت لے کے آیا تھا کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، آپ سے مرید ہو جاؤں، لیکن میں نے پورے دین کے معمولات دیکھے تو بس آپ مخلوق خدا میں گھیرے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مطلب اسی معاملات میں آپ گھیرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو میں کہیں اور جا کے کسی کامل پیر سے، شیخ سے بیعت ہو جاؤں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آپ نے میرے دن کے معمولات دیکھ لیے، میرا پورا دن دیکھ لیا، اب میری رات بھی آپ دیکھ لیں، رات یہیں قیام کریں آپ۔ خیر، حضور محبوب الہی کے حکم پر وہ عالم دین متقی پرہیزگار جو تھے انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے نماز ادا کی اور جو روزمرہ کے ورد وظائف جو ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کیے اور آپ سو گئے۔ وہ عالم دین پوری رات بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں، ورد و وظائف کرتے رہے پوری رات، اور سوچتے رہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، یہ کہاں ہے، میں کہاں، اس طرح کے خیالات میں وہ پورے رات گھومتے رہے۔ جب صبح ہوئی، جب نماز تہجد کا وقت ہوا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے، اٹھے، آپ نے نماز تہجد ادا کی اور فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ عالم دین جو تھے
انہوں نے پھر اجازت طلب کی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تھوڑا خانقاہ شریف میں آرام کر لیں۔ وہ عالم دین بعد نماز فجر کے سو گئے۔ جب جیسے ہی سو گئے تو وہ عالم دین متقی پرہیزگار جو تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ دو نور ہیں، ایک نور میرے سر پر ہے اور ایک نور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر ہے۔ میرے سر پر جو نور ہے وہ چراغ نما ٹمٹماتا ہوا نور ہے جو بجھنے کے قریب ہے، بالکل ایک چراغ نما ہے جس میں مختصر روشنی ہے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سر پر نور ہے وہ بہت ہی ستون نما، بہت قوی اور مضبوط نور ہے، بالکل لمبا ستون ہے جو آپ نظام الدین اولیاء کے سر سے لے کے عرش تک پورا نور کا ستون لگا ہوا ہے، اور اس میں سے بے شمار شعاعیں نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ تو یہ خواب دیکھ کر وہ عالم دین متقی پرہیزگار جو تھے وہ بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد فوراً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے اور معافی چاہی اور کہا کہ سرکار یہ آپ نے نور کس طرح پایا، یہ آپ نے ولایت کس طرح حاصل کی؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے دوستو، میرے عزیزو، یہی پیغام تمام اولیاء امت کا رہا ہے، یہی پیغام تمام خانقاہوں کا رہا ہے، یہی پیغام آپ کو خانقاہوں میں پریکٹیکلی طور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مقام پایا مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے، تم پوری رات عبادت کرتے رہے اور تمہارا خیال اسی میں تھا کہ میں کہاں ہوں، میرا درجہ کہاں ہے اور نظام الدین کا درجہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، استقامت قلب و روح اگر استقامت پر ہے تو اسی کا نام ولایت ہے۔ اگر آپ کا قلب اور روح استقامت پر فائز ہے تو آپ ولایت حاصل کر سکتے ہو، اور یہی ولایت ہے۔ ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ ولایت حاصل کرنے کے لیے صرف نفل نماز پڑھ لینا یا ظاہری عبادت کر لینا یا تسبیح کر لینے سے ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ظاہری عبادت کو اہمیت دیتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آؤ اپنے آپ کو لوٹاؤ اور پیران طریقت کی محفل میں آؤ اور ان سے طریقت کا علم لو، پتہ چلے گا کہ ظاہری عبادت کیا ہے اور باطنی عبادت کیا ہے۔ ظاہری عبادت سے آپ مکمل طریقے سے پائے تکمیل تک اور ولایت تک جلد نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین نے کہا کہ تم ظاہری عبادت سے ولایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہارا قلب اور تمہاری روح پائے تکمیل اور استقامت پر فائز نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ فرمایا حضرت نظام الدین نے کہ وہ شخص بھی ولایت نہیں پا سکتا جس کو جنت کی لالچ ہو، جس کو جنت کی لالچ ہو۔ اسی لیے میرے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت علیل ہو گئی، بہت بیمار ہو گئے۔ لوگ تیمارداری کے لیے آتے، آپ سے پوچھتے کہ اے رابعہ آخر تمہیں کیا مرض ہو گیا، وہ اپنا مرض بتا دیتے۔ اسی طرح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رابعہ بصری کے پاس تشریف لائے اور عیادت کی اور اصرار کیا کہ اے رابعہ آخر کس چیز نے آپ کی طبیعت کو علیل کر دیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اے حسن بصری، میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور اسی میں آیا
کہ جنت کی بہاروں کا ذکر آیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، جنت کے محلات کا ذکر آیا، جنت کی حوروں کا ذکر آیا، جنت کی نہروں کا ذکر آیا، جنت کی خوشنما نعمتوں کا ذکر آیا، تو میرے دل میں لالچ آ گئی جنت حاصل کرنے کی، جنت طلب کرنے کی۔ بس یہ طلب آنی ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اے رابعہ، محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتی ہے اور طلب جنت کی رکھتی ہے، محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ تو مجھ سے کرتی ہے اور طلب جنت کی رکھتی ہے۔ بس اسی چیز نے مجھے علیل کر دیا ہے، مجھے بیمار کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، خدمت خلق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور بندے تمام انسان یہ اللہ کے بندے ہیں، اس میں کسی کو آپ بانٹ نہیں سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اونچی ذات کا ہو، نیچی ذات کا ہو۔ خانقاہ میں کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے۔ جو خانقاہ میں آتے ہیں وہاں ذات پات کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں اونچ نیچ کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ مسلمان کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ ہندو کی خدمت کرتے ہیں، نہ تو سکھ کی خدمت کرتے ہیں، نہ تو عیسائی کی خدمت کرتے ہیں، نہ تو امیر کی خدمت کرتے ہیں۔ جی نہیں، ان کے یہاں کوئی بھی الگ الگ بھاگ نہیں ہے، ان کے یہاں سب ایک ہے۔ اگر انسان ہے تو ایک ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اولیاء اللہ کی تواریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اور یہی تمام بزرگوں کا پیغام رہا، یہی خانقاہوں کا پیغام رہا، اور یہی پیغام ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہا۔ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔